شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے، جہاں بستی دلاور مزقادر پور میں مہانہ برادری اور چند نامعلوم افراد کا مزدور کے گھر پر تشدد، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گھر میں موجود عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مہانہ برادری نے سولر پینل کی چوری کا بہانہ بنایا۔ سردار غلام قادر نے اپنے گنڈوں کے ہمراہ عاشق حسین بیلا کے گھر پر چڑھائی کر دی، مردوں اور عورتوں پر ڈنڈوں سے وار کیا، گھر کا قیمتی سامان اور مویشی بھی کھول کر لے گئے۔ گھر والوں نے 15 پر کال کی مگر علاقائی پولیس موقع پر نہ پہنچی۔ ساحل تھانہ روہیلا والا میں پہنچے تو SHO نے ایک نہ سنی۔ متاثرہ خاندان کی IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ملزم بااثر افراد ہیں، تھانہ روہیلا والے کی پولیس ملزمان سے ساز باز ہے، ہم غریب اور محنت کش لوگ ہیں، ہمارے اوپر سردار غلام قادر اور اس کی برادری نے غلط الزام لگایا کہ ہم نے اس کی سولر پینل چوری کیے ہیں، جبکہ ہم نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے گھر کی تلاشی بھی دی، مگر ملزم بااثر ہونے کی وجہ سے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ پولیس ہماری قانونی کارروائی نہیں کر رہی، لہٰذا ہماری اعلیٰ افسران اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد انصاف دیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے، جہاں سائٹ پولیس کی کارروائیاں، چوری شدہ موٹر سائیکل، مین پوری اور خام مال برآمد۔ SSP حیدرآباد ساجد امیر صدوزئی کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے DSP سائٹ محمد ایوب پاٹولی کی سربراہی میں SHO انسپکٹر عبدالمالک آبڑو نے اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائیاں کی۔ دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع ملنے پر مین گیٹ پنہور گوٹ کے قریب مین پوری سپلائر کے اڈے پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں خام مال اور تیار شدہ مین پوری کی سپلائی ناکام بنا دی گئی۔ 3 ملزمان قدیر پنہور، اظہر پنہور اور مالک سخاوت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ سائٹ پولیس کے چھاپے کے نتیجے میں مختلف کٹوں میں خام مال اور 300 عدد تیار شدہ مین پوری برآمد۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ سائٹ پولیس نے مفرور ملزمان کے خلاف گٹکا اینڈ مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ SHO تھانہ سائٹ نے مزید کارروائی کرتے ہوئے شہری نور اعظم کی چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر کے اصل مالک کے حوالے کر دی۔ موٹر سائیکل مالک کی جانب سے اس کی قیمتی موٹر سائیکل کی برآمدگی پر تہہ دل سے حیدرآباد پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد پولیس کا منشیات، گٹکا، مین پوری اور دیگر سماجی برائیوں میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ خبر شامل کرتے مظفر گڑھ سے، جہاں علاقہ بستی دلاور مزقادر پور میں مہانہ برادری کا عاشق حسین بیلا کے گھر تشدد کا واقعہ۔ تھانہ روہیلا والی میں مقدمہ درج، پولیس ملزمان کی پشت پناہی کرنے لگی۔ FIR کے بعد ملزمان کو گرفتار نہ کیا جا سکا، پولیس ملزمان سے ساز باز ہو گئی اور ملزمان نے عبوری ضمانت کرا لی۔ متاثرہ خاندان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کہ ہم غریب اور محنت کش لوگ ہیں، ہمارے ساتھ سردار غلام قادر اور اس کے گنڈوں نے ظلم و زیادتی کی، ملزمان بااثر افراد ہیں، زیادتی پر شفاف انکوائری اور ملزمان کو گنہگار کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے، جہاں SSP حیدرآباد ساجد امیر صدوزئی کی سخت ہدایات پر حیدرآباد میں تمام تھانہ جات کے SHOs ہر روز کی طرح سنیچ چیکنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے SHO قاسم آباد زاہد اقبال چانڈیو اپنی ٹیم کے ہمراہ سنیچ چیکنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قاسم آباد کے مختلف چوک اور چوراہوں پر موٹر سائیکل اور کاروں پر جانے والے شکی افراد پر پولیس کی جانب سے تلاشی لی جا رہی ہے، گاڑیوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ SHO قاسم آباد زاہد اقبال چانڈیو کا کہنا تھا کہ سنیچ چیکنگ کا مقصد کرائم کی روک تھام کے لیے ہے اور کسی بھی کرمنل کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے، جہاں تھانہ صدر کے علاقے میں طالب علم پر مبینہ تشدد۔ ماموں نے اپلیکیشن میں موقف اختیار کیا کہ سمندری 463 میں ٹانگیں نہ دبانے پر ٹیچر نے 14 سالہ طالب علم کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اندراج مقدمہ کے لیے طالب علم نے اپنے ماموں کی مدعیت میں تھانہ صدر میں درخواست دے دی۔ ماموں وارث اللہ کے مطابق طالب علم محمد سعید اصغر دہم جماعت میں پڑھتا ہے، ٹیچر نے ٹانگیں نہ دبانے پر تھپڑوں اور مکوں سے مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ طالب علم محمد سعید اصغر میڈیکل لینے کے لیے سول ہسپتال سمندری پہنچ گیا۔ متاثرہ طالب علم کے ماموں کے مطابق درخواست دینے پر ٹیچر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب ہمیں میڈیکل رپورٹ وصول ہوگی تو مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ٹیچر کی تلاش جاری ہے، اسے جلد گرفتار کر کے حوالات کیا جائے گا۔ CO ایجوکیشن کاشف ضیاء کے مطابق طالب علم کے لواحقین ہمیں کارروائی کے لیے درخواست دیں، ہم فوری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے، جہاں تھانہ ترکانی کے علاقہ 4-7 میں زرعی رقبہ کارگزار کروانے کا معاملہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری سلمان منشا سمیت 9 نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR میں موقف اپنایا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے ساتھیوں سمیت اسلحہ کے زور پر اغوا کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ FIR میں موقف اپنایا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر سمندری سلمان منشا نے 50,000 مالیت کا موبائل فون چھین کر توڑ دیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ اہل خانہ کے احتجاج کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر نے تھانہ ترکانی کے باہر ساحل کو چھوڑ دیا۔ FIR میں مزید موقف اپنایا گیا کہ ساحل کے سسر کو 1973 میں زرعی رقبہ الاٹ ہوا، جس کے ملکیتی حقوق 20 دسمبر 1980 کو مل گئے۔
اسسٹنٹ کمشنر نے 27 مارچ 2023 کو سمندری جہاز 7 میں کام کرتے ہوئے سائل کو اسلحہ کے زور پر اغوا کیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے، جہاں ہمارے نمائندے ملک جعفر علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ لنگڑانہ میں تعینات محرر غلام قمر MHC نے اچھی کارکردگی اور پرفارمنس پر ضلع بھر میں مسلسل تیسری بار پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ DPO چنیوٹ کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات سے نوازا گیا اور اب اس ماہ بھی IG پنجاب کی طرف سے بہترین پرفارمنس دینے پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعامات سے نوازا گیا۔ غلام قمر واحد محرر ہیں جنہوں نے مسلسل تیسری بار کامیابی حاصل کر کے پنجاب پولیس کا نام روشن کیا۔ ان کی کامیابی کو DPO چنیوٹ اور IG پنجاب کی طرف سے بھی انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ غلام قمر پولیس ڈپارٹمنٹ کے نہایت اچھے اور ملنسار ملازم ہیں، ان کی خدمات قابل فخر ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے، جہاں 2022 کے سیلاب کے بعد ورلڈ فوڈ پروگرام اور ایکٹ انٹرنیشنل کی جانب سے ضلع بھر میں ہنرمند مرد و خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے 2606 افراد میں 7 کروڑ کی خطیر رقم ان کو ایزی پیسہ کے ذریعے فراہم کی گئی، جبکہ فی فرد کو 25,000 کی رقم تقسیم کی گئی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام اور فلاحی ادارہ ایکٹ انٹرنیشنل کی کاوشوں سے ضلع راجن پور کے پسماندہ علاقوں کی خواتین کو برسر روزگار بنانے، ان کے ہنر کو پوری دنیا میں شناخت دینے کے حوالے سے راجن پور میں شاندار نمائش کا اہتمام کیا گیا، جہاں سیلاب زدہ علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی ہاتھ سے بنی خوبصورت نایاب اشیاء سے سجے اسٹالز، رنگوں اور فن کا منفرد امتزاج، بلوچ کلچر ملبوسات، پھشک، چادریں، پنکھے، دیگر سینکڑوں اشیاء لوگوں کی مرکز نگاہیں بن گئیں۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد نے تقریب میں شرکت کی اور ایگزیبیشن کا افتتاح کیا، اور ان کا کہنا تھا راجن پور جیسے پسماندہ دیہی علاقوں کی باصلاحیت ہنرمند خواتین کو بااختیار بنانے، ان کی مہارت کو نکھارنے اور مالی مدد کے ذریعے ہاتھ سے بنی مصنوعات کو مارکیٹس تک رسائی دینے کے حوالے سے ورلڈ فوڈ پروگرام اور فلاحی تنظیم ایکٹ انٹرنیشنل کا بڑا اقدام ہے۔ سیلاب زدہ دیہی علاقوں کی خواتین کے ہنر کو نکھارنے کے لیے شاندار نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں ہینڈ میڈ خوبصورت اشیاء نے پروگرام کو رنگین بنا دیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آج ورلڈ فوڈ پروگرام اور ہماری جو ایکٹ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بہت یہ ہماری جو ہنرمند خواتین ہیں ان کے لیے یہ ایگزیبیشن کا ارینج کیا ہوا ہے۔ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ راجن پور کی جو ہے ہماری خواتین ہنرمند افراد جو ہیں کتنے اسکلڈ ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ایونٹ کا ارینج کیا گیا ہے۔ اور آگے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر دنیا کو ہم پراپر طریقے سے دکھا سکیں تو ایسا ہے کہ ان کا ہنر میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی اور بندے کے پاس ہوگا۔ اس کو میکسیمم پروجیکشن کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ کہ فلڈ میں یہ لوگ جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر دیکھا ہے، اور یہ کنٹینیوس دیکھتے آ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف انڈس ریور ہے، دوسری طرف ہل ٹورنٹس ہیں۔ تو اس سارے ڈائنامکس میں، اس سارے بیک گراؤنڈ میں اس طرح کی خواتین جو کہ اتنے اپنے ڈیزاسٹر کا سامنا کر رہی ہیں، اس طرح کی آرگنائزیشن کا آنا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے ان سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اور زیادہ یہاں پہ ان کا انفلو ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، ریسورسز کی جو ڈائریکشن ہے وہ راجن پور کی طرف موڑ دینی چاہیے، کیونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہمارا جو ضلع ہے وہ کافی پیچھے ہے، اور یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہتر تب ہی ہوگا جب ہماری یہ خواتین ہیں جو کہ محنت کر رہی ہیں، ان کی محنت کو ہم دنیا کو دکھا سکیں گے، ان کے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کیے جا سکیں گے، اور اسی طرح جا کے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ترقی بھی ہوگی، یہاں پہ ہیومن گروتھ بھی ہوگی، ان کو پتہ بھی چلے گا کہ ہم نے ڈیزاسٹر کو مینیج کیسے کرنا ہے، اس طرح کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اور ونس اگین پھر میری دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں کہ آپ سب لوگ بھی جو ہے اس کو جتنا پروجیکٹ کر سکتے ہیں اس کو کیجیے گا، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ راجن پور میں اس طرح کا ہنر بھی پایا جاتا ہے۔ WFP اور ایکٹ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اور پھر اگین ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ نے یہیں پہ کنٹینٹ نہیں کر لینا، یہاں پہ آپ کی اور زیادہ انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے ایک یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے آپ کی طرف سے، ابھی آپ نے بارش بننا ہے اس علاقے کے لیے۔ تو بارش بننے کے لیے یہ ہے کہ اپنے سارے وسائل ہیں، باقی ریسورسز ہیں، باقی کیونکہ ان کا ایکسیس ہے باقی NGOs تک، دنیا تک، وہ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا یعنی کہ آپ کے پاس ایک ہیومن آپ کے پاس ریزرو ہے، جس کو کہ اگر آپ فوکس کریں گے، جن کو اسکلڈ کریں گے، تو یہ بڑی یہاں پہ ریولوشن لا سکتے ہیں۔
خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں چیمبر میں وفاقی بجٹ 2023-2024 پر پریس کانفرنس کی گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے لاہور چیمبر کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وفاقی بجٹ کاروبار دوست ہوگا۔ لاہور چیمبر نے وزیر خزانہ کو بجٹ تجاویز بھی پیش کر دی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے وفاقی بجٹ 2023-2024 پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری اور نائب صدر عدنان خالد بٹ نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ کاشف انور نے حاضرین کو بتایا کہ حال ہی میں ان کی وفاقی وزیر خزانہ سے سیر حاصل ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہیں کاروباری برادری کے مسائل سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ کے لیے لاہور چیمبر کی تجاویز پر روشنی ڈالتے ہوئے کاشف انور نے کہا کہ لاہور چیمبر نے زر مبادلہ کے بحران پر قابو پانے کے لیے مقامی کرنسی کی تجارت اور بارٹر ٹریڈ میکانزم جیسے اقدامات کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرنے کے لیے مارک اپ ریٹ کو علاقائی معیشتوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے حکومت پر یہ بھی زور دیا کہ وہ ری فنانس کی شرح کو کم کریں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں SMEs کے لیے نرم پالیسیاں متعارف کرائیں اور کم مارک اپ ریٹ کے ساتھ خصوصی فنانسنگ اسکیمیں فراہم کریں اور کوئی ضمانت کی ضرورت نہ ہو۔ LCCI کے صدر نے علاقائی معیشتوں کے مطابق صنعت کاری اور نجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کاروبار کرنے کی لاگت، بالخصوص توانائی کو لاگت اور زمین کے اخراجات کو کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ایمنسٹی اسکیم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے غیر اعلانیہ دولت معاشی ادارے میں آئے گی۔ انہوں نے صنعتی یا کمرشل بجلی و گیس کنیکشن رکھنے والے افراد کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکس کی بنیاد کو بڑھانے کی تجویز دی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے، جہاں ہمارے نمائندہ ملک جعفر علی کی رپورٹ کے مطابق صلح کروانا افضل عبادت ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ محمدی شریف میں صاحبزادہ محمد قمر الحق سیالوی سجادہ نشین محمدی شریف کی زیر صدارت ایک اکٹھ ہوا، جس میں ممبر پنجاب بار کونسل ملک غلام عباس نسوانا، ایڈوکیٹ چودھری محمد ثقلین سجنکا، سابق چیئرمین ضلع کونسل چنیوٹ، سابق چیئرمین مہر محمد شاہد جپا، مہر اورنگزیب جپا، ایڈوکیٹ مہر بشیر احمد جپا اور میاں مشتاق احمد میانہ شامل ہوئے، جبکہ دیگر برادریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ سید نظر حسین شاہ، سید محمد عباس شاہ آف ٹاہلی، مہر محمد پٹھانہ گروپ، حاجی غلام شبیر جپا، مہر امیر جپا، مہر جہانگیر جپا اور رحمانی جپا لنگرا گروپ کے مہر صبح خان جپا، مہر محمد نواز جپا اور مہر محمد یونس جپا شامل ہوئے۔ تینوں گروپس نے مسجد میں بیٹھ کر صاحبزادہ صاحب کے روبرو قرآن پاک پر حلف دے کر سابقہ رنجشیں ختم اور جو قتل پہلے ہو چکے ہیں ان تمام کی غیر مشروط معافی اور آپس میں مصالحت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا عہد کیا۔ یاد رہے کہ آج سے تقریباً 12 سال قبل ان برادریوں کے مابین لڑائی ہوئی تھی، جس میں 2 آدمی مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ جناب صاحبزادہ قمر الحق سیالوی صاحب نے صلح کے بعد دعائے خیر فرمائی۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے، جہاں ہمارے نمائندہ تصور حسن کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ میں ریجنل یونین آف جرنلسٹ کی ایک میٹنگ ڈویژن آفس میں منعقد کی گئی۔ اجلاس کی کارروائی ڈویژن سیکرٹری جنرل تصور حسن صدیقی نے تلاوت کلام پاک سے کی۔ اجلاس کی صدارت بلال احمد قریشی نے کی اور مہمان خصوصی ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل سندھ شہباز اسدی تھے۔ میٹنگ میں ایجنڈے پر صلاح مشورے ہوئے اور ڈویژن ڈسٹرکٹ کی باڈی تشکیل دینے کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ سیکرٹری اطلاعات شاہ رخ قریشی نے منشور بھی پڑھ کر سنایا۔ بلال احمد قریشی نے ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے ممبران سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج کی میٹنگ میں ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل شہباز اسدی کی محنت رنگ لے آئی۔ شہباز اسدی ایک محنتی جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ملنسار ساتھی ہیں اور آج ہم ایک گھر کی مانند بیٹھے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل شہباز اسدی اور بلال احمد قریشی نے ڈویژن کی باڈی کا اعلان کیا اور تمام ڈویژن کے عہدیداروں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، ہاتھ پہنا کر حوصلہ افزائی کی۔ شہباز اسدی نے تمام عہدیداروں سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام عہدیداروں کو مبارکباد دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تمام عہدیدار اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں گے۔ اجلاس میں ڈویژن صدر بلال احمد قریشی، جنرل سیکرٹری تصور حسن صدیقی، نائب صدر غلام نبی شاہ، جوائنٹ سیکرٹری جاوید اقبال، سیکرٹری اطلاعات ڈویژن شاہ رخ قریشی، فائنانس سیکرٹری الطاف احمد قریشی اور آفس سیکرٹری اسامہ ارائے نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھوانا سے، جہاں ہمارے نمائندے ملک جعفر علی کی رپورٹ کے مطابق بھوانا اور گرد و نواح میں مسلسل بارشوں سے کسانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بارشوں سے کسانوں کے کھیت کھلیانوں میں ہر سو ہریالی چھا گئی، مکئی، گنا اور دیگر چارہ جات کی فصلیں لہلہانے لگیں۔
किसान अपनी फसलों में काम करने में मसरूफ है। किसानों का कहना है ये बारिशें हमारी फसलों के लिए बहुत फायदे का बाइस हैं। अभी मकई और कमाद की फसल को पानी की जरूरत थी जो बारिश से पूरी हो गई। बारिशों का ये सिलसिला मकई, कमाद और दीगर फसलों के लिए फायदेमंद है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के मुताबिक अगर आइंदा भी मौसम साजगार रहा तो गंदम की तरह मकई और कमाद की फसल भी शानदार होगी। खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से, जहां हमारे नुमाइंदे राना महबूब की रिपोर्ट के मुताबिक टूल टैक्स चौक पर लगी गैर कानूनी मिनी पेट्रोल मशीन में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने दुकान और एतराफ को अपनी लपेट में ले लिया। आग से झुलसकर एक शख्स मौके पर जान बहक, 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने डेड बॉडी और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तहसील में एक भी फायर ब्रिगेड गाड़ी दस्तयाब न होने की वजह से आग पर बरवक्त काबू न पाया जा सका। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से, जहां जून की सख्त गर्मी के महीने में भी दिसंबर की सर्दी का एहसास। हालिया बारिशों के बाद मियांवाली में जहां सर्दी की लहर में बेपनाह इजाफा हुआ, वहां तहसील ईसाखेल के चंद मैदानी इलाकों में धुंध का भी राज देखने को मिला। मियांवाली से हमारे नुमाइंदे कैसर रवान की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद मियांवाली में सर्दी की लहर शुरू हो गई। इसके साथ साथ मियांवाली के मुख्तलिफ मैदानी इलाके कालाबाग, मंदाखेल, जलालपुर और गिरदोनवा आज सुबह से धुंध की लपेट में रहे। धुंध के बायस काफी देर तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। बादशाह मौसम साफ होने और सूरज निकलने के बाद धुंध का भी जल्द खात्मा हो गया। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से, जहां पुलिस ने मियां फारूक आजम के कातिल मुंशी गोगे शाह को दिन रात की मेहनत से चंद दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। खानका डोगरा के मारूफ आड़ती और तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकन मियां फारूक आजम आड़ती को चंद दिन पहले इनके मुंशी गोगे शाह ने खातों में हेर फेर पकड़े जाने पर घर में घुसकर छुरियों के वार से कत्ल कर दिया था। एसएचओ सरदार अमजद डोगर ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए गोगे शाह को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमजद डोगर का कहना था कि मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया गया है, जबकि इससे मजीद तफ्तीश जारी है। सारे हकाइक सामने लाएंगे और मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से, जहां हमारे नुमाइंदे मलिक रियाज खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज पुलिस मुकाबले में हलाक और जख्मी होने वाले डाकुओं की शनाख्त हो गई। डाकू 48 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। पाकपतन के थाना रमशा गांव 53 एसपी के करीब पुलिस मुकाबले में पुलिस पर फायरिंग करने और अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने वाले 2 डाकुओं और एक गिरफ्तार जख्मी डाकू की शनाख्त हो गई। मुलजिमान संगीन किस्म के 48 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और जिला पाकपतन के अलावा जिला साहिवाल की पुलिस को भी मतलूब थे। जख्मी और हलाक डाकू जिला साहिवाल में 36 और जिला पाकपतन में 12 मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से हलाक होने वाले 2 डाकुओं की शनाख्त खिजर हयात वल्द मोहम्मद शरीफ कौम वटू सकना 61 एसपी और अल्ताफ वल्द मुमताज कौम वटू सकना के नामों से हुई, जबकि जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले डाकू की शनाख्त आसिफ वल्द जफरुल हक कौम खोखर सकना चरी खोखरा वाली हड़प्पा जिला साहिवाल के नाम से हुई। गुज़श्ता रोज 5 मुसल्लह मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने इलाका थाना मलका हांस में दौरान डकैती इब्राहिम नामी शख्स से मोटरसाइकिल और नकदी छीनी और फरार हुए। इलाका थाना रमशा की हदूद में अवाम ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की तो मुसल्लह डाकुओं ने शाहनवाज नामी शख्स को सीने में फायर मारकर जख्मी कर दिया। वकुआ की इतला पर पुलिस ने डाकुओं का ताकुब किया तो 53 एसपी के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक और 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जबकि 2 डाकू अपने साथियों को हलाक और जख्मी करने के बाद मकई की फसल का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से तहरुक जारी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां चौकी फिरदौस मार्केट पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम को इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए लाल शहबाज कलंदर अंडरपास से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का तालीमी इदारों और मुख्तलिफ हॉस्टल्स में मनशियात सप्लाई करने का एतराफ। मुलजिम आसिफ से 600 ग्राम आइस बरामद, मुकदमा दर्ज। इस हवाले से एसएसपी मॉडल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी ने कहा कि मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी। खबर शामिल करते हैं भवाना से, जहां हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोलियम की कीमत पर 8 रुपए जबकि डीजल की कीमत पर 5 रुपए कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पहले भी कीमतें कम हुई मगर न किरायों में कमी आ सकी न ही महंगाई कम हुई। इनका कहना था कि पेट्रोल कम होते ही नायाब हो गया है, लोग खार हो रहे हैं। अब तो मामूली कीमत कम हुई है, किराया कैसे कम होगा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर की जाए ताकि रिलीफ मिले। इन्होंने कहा कि ओपन मार्केट में महंगाई और किरायों में भी कमी की जाए। कम की 8 रुपए ना, मगर बहुत ज्यादा कम
यहाँ पर चाहिए था हुकूमत कम से कम 25-30 रुपए कम करते, जो आम शहरी को फ़ायदा होता। कम से कम 200 रुपये पे जाके पेट्रोल होता, डीजल 200-220 रुपये होता, किसान को फ़ायदा होता। अभी 8 रुपये 30 रुपये महंगा कर देते हैं, 8 रुपये उन्होंने सस्ता किया, मगर फिर भी चलें कुछ ना कुछ तो सस्ता किया है, जिसका आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। हुकूमत को चाहिए अगर पेट्रोल थोड़ा सस्ता किया, डीजल किया, कम से कम किरायों में भी कमी लाई जाए। फिर भी हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आवाम को दिया है।